بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقبول بارگاہ، مقرب اور پیارے بندے جن کی تواضع، عاجزی اور انکساری کرنے کی صفت کی وجہ سے قرآن پاک میں عباد الرحمن یعنی رحمان کے خاص بندے کہہ کر پکارا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشَوْنَ عَلَى الْأَرْضِ حَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اللہ رب العزت نے اپنے مقرب خاص بندوں کی عادات و صفات میں سب سے پہلے ان کی چال اور گفتگو کا ذکر فرما کر اپنی مخلوق اور امت مسلمہ کی یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جسے تم نیک، مقرب اور کامیاب انسان سمجھتے ہو، اس کے معمولات زندگی پر نظر ڈالنے سے پہلے اس کی چال ڈھال کو اور اس کے اٹھنے بیٹھنے اور گفتگو کے انداز سے اس شخص کا جائزہ لو کہ کہیں اس کی کسی انداز میں تکبر تو نہیں نظر آتا ہے، اور اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے خود کو کسی اونچے مقام پر تو نہیں سمجھتا ہے، اور مال و دولت کی وجہ سے تکبر میں مبتلا تو نہیں ہو گیا ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ عباد الرحمن یعنی اللہ کے خاص بندوں میں داخل نہیں ہے، کیونکہ رحمان کے بندے تو زمین پر عاجزی، انکساری اور تحمل مزاجی اور بردباری سے پروقار انداز سے چلتے ہیں۔ ان کی چال ڈھال اور اٹھنے بیٹھنے میں اور مخلوق سے میل جول میں کسی قسم کا تکبر نظر نہیں آتا ہے، اور نہ ہی وہ ایسی ظاہری اور بناوٹی عاجزی اور انکساری اختیار کرتے ہیں جس سے کسی قسم کی جسمانی کمزوری یا ریاکاری کا اظہار ہو، بلکہ وہ لوگوں میں بہت محبت، خلوص اور میانہ روی اور پروقار انداز سے چلتے پھرتے ہیں، اور سادگی اور بے تکلفی کے ساتھ لوگوں میں میل جول برقرار رکھتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو انتہائی کمزوری کے انداز سے چلتے ہوئے دیکھا تو فرمایا کیا تم بیمار ہو؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں، تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنا درہ اٹھا کر فرمایا کہ قوت کے ساتھ چلا کرو، اور قرآن کریم میں بھی یہی انداز اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاقْصِدْ فِی مَشْيِکَ، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو، یعنی انسان کو درمیانی رفتار اور انداز سے چلنا چاہیے۔ بندے کے چلنے کی رفتار نہ اتنی تیز ہو کہ بے قراری کا اظہار ہو، اور نہ اتنی آہستہ کہ سستی اور کمزوری کا احساس ہو۔ یہاں تک کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز کی ادائیگی کے لیے بھاگ کر جانے والے شخص کو بھاگنے سے منع فرما کر وقار اور سکون کے ساتھ چلنے کی تاکید فرمائی۔ شمائل ترمذی میں منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی رفتار ذرا تیز ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں مبارک اٹھا اٹھا کر چلتے تھے جیسا کہ صحت مند آدمی چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا آگے جھک کر انتہائی پروقار اور عاجزانہ انداز سے زمین پر قدم مبارک رکھا کرتے تھے۔ اصحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال مبارک کو سنت سمجھ کر اختیار فرمایا۔ اللہ والوں کی عاجزی کو چال کے ساتھ خاص کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ان کی چال میں تواضع اور عاجزی ہوتی ہے، بلکہ اللہ والے سرتا پاؤں عاجزی اور انکساری کا پیکر ہوتے ہیں۔ تمام اولیاء کرام جن کو اللہ رب العزت نے اپنی ولایت کے رتبے سے سرفراز فرمایا، انہوں نے سادگی اور عز و انکساری کو ساری زندگی اپنا شعار بنائے رکھا اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی پر کاربند رہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا کہ تواضع اور انکساری کیا ہے، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی تواضع اور عاجزی یہ ہے کہ حق کے آگے جھک جائے اور اس کا فرما بردار بن جائے، اور جو حق کہے اسے قبول کرے اور سنے، اور جس نے اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھا اس کے لیے تواضع، عاجزی اور انکساری میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولیاء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی بندہ اس وقت تک تواضع اور عاجزی کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا ہے جب تک اس بندے کے دل میں مشاہدہ حق کے نور کی تابانی یعنی روشنی نہ ہو، کیونکہ مشاہدہ حق باری تعالیٰ بندے کے نفس کو پگھلا دیتا ہے اور اس کے دل کو لطیف و نرم کر دیتا ہے، اور بندے کے نفس کا پگھلنا اس کے اندر تکبر اور عجب کی کیفیت کو مٹا دیتا ہے، اور بندے کا دل جمال حق کے لیے مثل آئینہ بن جاتا ہے۔
اسلامی تعلیمات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اہل و عیال اور خدام اور اصحاب کے ساتھ جو تواضع، ادب اور حسن معاشرت کا ذکر کیا گیا ہے وہ تمام امت کے لیے تعلیم اور تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ اور ایک خوبصورت پروقار زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول اور بہترین دستور عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سید المرسلین خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی طرف سے کمال مرتبہ اعلیٰ اور مرتبہ محبوبیت کے درجے پر فائز ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع، ادب اور عز و انکساری کو اختیار فرمایا۔ حضرت شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت میں منقول فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا تو نبی بادشاہ ہونا پسند فرمائیں یا پھر نبی بندہ ہونا منتخب فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی بندہ ہونا اختیار فرمایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کے مطابق من تواضع للہ رفع اللہ، یعنی جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی اللہ اس کا مقام بلند فرمائے گا، تمام خلائق سے افضل و برتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت کو اسی عز و انکساری اور تواضع کی بنیاد پر تمام مخلوق سے رفیع اور بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح انسانی کا سردار بنایا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد فی سبیل اللہ کے سوا کسی کو ہاتھ سے نہ مارا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے دین خدا کے سوا اپنے ذات کے لیے بدلہ نہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ نرم گفتار اور بہت تبسم فرمانے والے اور انتہائی خوش اخلاقی سے پیش آنے والے تھے، اور کسی نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اصحاب کے درمیان قدم مبارک دراز کرتے ہوئے نہ دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے یا آپ کے اہل خانہ میں سے کوئی آپ کو مخاطب کرتا تو آپ لبیک یعنی حاضر ہوں کہہ کر جواب دیا کرتے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے یہ روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاشرت میں یہ عادت مبارکہ نمایاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی دلجوئی فرماتے اور ان سے بیزاری کا اظہار نہیں فرمایا کرتے، اور آپ ہر قوم کے سردار کی عزت کرتے اور ان کو انہی پر حاکم مقرر فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے احوال کی خبرگیری فرماتے اور ان کی حوصلہ افزائی فرماتے، اور اپنے لطف و کرم کا حصہ اپنے تمام صحابہ کو مرحمت فرماتے، اور کوئی بھی یہ گمان نہ کر سکتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم میں سے کس سے زیادہ محبت و قربت ہے۔ آپ کی مجلس حق کا حصہ سب کو برابر عنایت کیا جاتا تھا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ تبسم یعنی مسکراتے ہوئے دیکھا، جو بھی آپ کے پاس آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اعزاز فرماتے اور مہمانداری فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے اور غلاموں کی دعوت کو قبول فرما لیا کرتے تھے، اور اپنے صحابہ کے ساتھ گھل مل کر بیٹھتے تھے، اور مجلس میں جہاں جگہ ہوتی وہیں تشریف فرما ہو جاتے۔ صاحب مدارج نبوت منقول فرماتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ عطا فرمائی تو آپ نے اس وقت اللہ کی بارگاہ میں 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اللہ کے حضور انتہائی عز و انکساری اور تواضع کے ساتھ سر مبارک جھکائے ہوئے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کردہ تواضع، ادب، حسن معاشرت اور عز و انکساری کو تمام صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے آپ کے سنت مبارکہ کو ساری زندگی اپنا شعار اور نصب العین بنائے رکھا، اور اپنے اسی تواضع، ادب اور عز و انکساری کی وجہ سے بارگاہ رب العزت میں مقبولیت، محبوبیت اور قرب خاص اور درجہ کمال پر فائز ہوئے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر اصحابہ کرام اور اولیاء کرام کے صدقے میں محبت، عقیدت اور خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔